تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں افریقہ کے تاریک براعظم میں کھیلے جانے والا ایک خونی ڈرامہ۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، شاہد نے مسز سلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر شاہد، ڈاکٹر کاشان نے شاہد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سے میری جان پہچان 1-2 دن سے نہیں بلکہ پورے 16 سال سے ہے۔ میں نے آپ کو آج تک غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے نہ دیکھا نہ سنا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں سلیم بڑا اچھا آدمی ہے اور ان دونوں میاں بیوی کی جوڑی بہت اچھی ہے، مگر آپ نے مسز سلیم کے بارے میں یہ جملہ کہہ کر مجھے خاصی سوچ میں ڈال دیا ہے۔ آخر کیا مطلب ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب، وقت گزرنے دیجیے، مطلب آپ کی سمجھ میں خود ہی آ جائے گا۔ شاہد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور بات آئی گئی ہوگی۔ یہ افریقہ کے وسطی علاقے کا ذکر ہے۔ شاہد ان دنوں کانگو کا کمشنر تھا۔ اس کے زیر انتظام کوئی 8000 مربع میل کا علاقہ تھا، مگر گھنے جنگلوں اور دشوار گزار راستوں کے باوجود آپ سونا اچھالتے ہوئے چلے جائیے، کیا مجال کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ یہ شاہد کے حسن انتظام کا کمال تھا، جس کا اعتراف پورے علاقے کے لوگوں کو تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مقامی لوگوں میں شاہد کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور ہر شخص اس کے اشارے پر جان دینے کو تیار تھا۔ وہ بات کا پکا اور کردار کا سچا تھا، کسی کی برائی سے اسے کوئی غرض نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسز سلیم کے بارے میں اس کے ان الفاظ نے ڈاکٹر کاشان کو خاصا چونکا دیا تھا۔ سلیم کو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ وہ شہر کی معروف اور شور و گل سے بھری زندگی سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس گوشہ عافیت میں آیا تھا۔ سائمہ سے شادی کیے ہوئے اسے تھوڑے ہی دن گزرے تھے۔ سلیم کے لیے اگرچہ زراعت کا پیشہ بالکل نیا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے نہایت تھوڑے عرصے میں قابل ذکر کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اس کی کامیابی میں اس کی محنت کا بے حد دخل تھا۔ سائمہ کا بھائی عرصہ ہوا یہاں آ کر آباد ہوا تھا اور کھیتی باڑی کے لیے اس کے پاس کافی بڑا رقبہ تھا۔ بچے تو تھے ہی نہیں، چنانچہ سائمہ کی بھابھی کو تنہائی بری طرح کھلتی تھی، اس لیے اپنے شوہر کو زور دے کر اس نے اپنی نند کو اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ سلیم کو بالکل تنہا اور بھلا آدمی دیکھتے ہوئے سائمہ کی شادی اس کے ساتھ ہو جانے میں انہیں فائدہ نظر آیا۔ سب سے بڑا فائدہ سائمہ کو بھابھی کا تھا، جسے اب مستقل طور پر اپنی نند کا ساتھ مل گیا تھا۔ سائمہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ اسے پہلی بار دیکھ کر ہی سلیم اس پر دل ہار بیٹھا تھا، جس کا اعتراف اس نے خود کیا تھا۔ مگر ان کی شادی کے فنکشن کے دوران کمشنر شاہد کے الفاظ ڈاکٹر کاشان کے کانوں میں برابر گونج رہے تھے۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو اس قدر چاہتے تھے تو پھر ان کی محبت کو لازوال اور ابدی ہونا چاہیے۔ مگر کمشنر شاہد کا بھی دماغ خراب نہیں تھا، جو خواہ ان کے بارے میں یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالتا۔ وہ تو ویسے بھی بہت کم گو تھا، پھر آخر کیا مطلب ہوا اس کے الفاظ کا؟ ڈاکٹر کاشان کا ذہن پریشان تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں غرق تھا کہ اسے ایک پرانی افواہ یاد آئی۔ افواہ یہ تھی کہ جمال نامی ایک شخص سائمہ پر عاشق تھا، وہ بھی اس علاقے کا ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ سائمہ اور جمال کو کئی بار ایک ساتھ گھومتے بھی دیکھا گیا تھا، لیکن بعد میں سائمہ نے اس سے شادی سے انکار کر دیا اور پھر سائمہ کے بھائی نے اس کی شادی سلیم سے کر دی۔ یہ تمام باتیں ڈاکٹر کاشان کو بہت الجھا رہی تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر کاشان نے سلیم اور سائمہ سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا، جو ان دنوں وسطی افریقہ میں مقیم تھے۔ ڈاکٹر کاشان روانگی کی تیاری کر رہے تھے کہ اسے کانگو کی سرحدی علاقوں میں ہیضہ پھیلنے کی اطلاع ملی۔ مجبوراً اپنا پروگرام بدل کر اسے وہاں جانا پڑا۔ وہاں پر قابو پانے میں اسے پورے 3 مہینے لگ گئے۔ اپنے فرائض کی انجام دہی کے بعد وہ سیدھا سلیم کے پاس پہنچا۔ دیکھا کہ سلیم اور سائمہ دونوں میاں بیوی بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ حسب معمول سلیم نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کاشان کا استقبال کیا۔ ڈرائنگ روم میں ریک پر سائمہ کی گڑیا جوں کی توں موجود تھی، جو اسے بہت عزیز تھی۔ ڈاکٹر کاشان نے ایک نظر گڑیا پر ڈالی۔ اسے بظاہر بے جان گڑیا کے چہرے پر کرب کے عجیب و غریب آثار نظر آئے۔ وہ بالکل تنہا اور بے حد اداس معلوم ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت غمزدہ انداز میں اسے دیکھے جا رہی ہو۔ میرے آنے سے کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی تو نہیں نا؟ ڈاکٹر کاشان بولے۔
डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है किसी मोहसिन की आमद से मेज़बान को कोई परेशानी हो? मुझे यकीन है कि साइमा आपको देखकर बेहद खुश होगी। साइमा, सलीम ने आवाज़ दी मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। साइमा, उसने फिर पुकारा मगर अंदर से कोई जवाब आने के बजाय कोई परिंदा फड़फड़ा कर उड़ गया। और फिर सलीम के चेहरे की रंगत देखकर डॉक्टर काशान परेशान हो गए। घर के अंदर मुकम्मल सन्नाटा था। साइमा, सलीम ने इस बार फिर पूरे जोर से आवाज़ दी। दूर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी और फिर करीब आती गई। खट से दरवाज़ा खुला और साइमा सामने खड़ी थी। आदाब। डॉक्टर काशान के मुंह से साइमा को देखते ही निकला मगर साइमा के चेहरे का रंग उसे देखते ही फक हो गया। आप? जवाब में साइमा की जुबान से निकला। अरे डार्लिंग, इसमें हैरान होने की क्या बात है? हमें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरी खातिर दौड़े चले आए, सलीम ने साइमा से कहा और फिर मुझसे मुखातिब हुआ। मैं चंद मिनट में हाजिर होता हूँ, एक ज़रूरी काम याद आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, डॉक्टर काशान ने खुश इखलाकी से कहा मगर अंदर ही अंदर वो अजीब उलझन में मुब्तला था। मामला था कि पुरअसरार होता चला जा रहा था। साइमा के चेहरे पर ऐसे खौफ व हरास के गहरे आसार नजर आए थे जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखे थे। वो हैरान और परेशान था। चंद दिनों के अंदर अंदर आखिर इसे क्या हो गया था? साइमा बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हारे चेहरे पर जर्दियां सी क्यों बिखरी हुई हैं? उसने बेहद मुशफ़क़ाना अंदाज में सवाल किया। हा 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 हा। जवाब देने के बजाय साइमा ने ज़ोरदार कहकहा लगाया और डॉक्टर पर अजीब व गरीब कैफियत तारी हो गई। कुछ देर तक मौत का सन्नाटा माहौल पर तारी रहा। फिर जैसे काई से ढके हुए तालाब पर किसी ने कंकर फेंका। साइमा की आवाज़ से मोहरे सकूत टूट गई। वो कह रही थी, डॉक्टर साहब, मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई डर नहीं। उसकी आवाज़ में लर्जा था। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि डॉक्टर काशान ने अपने आसाब पर किसी तरह काबू पाने के बाद एकदम आगे बढ़कर साइमा को थाम लिया। ऐन उसी वक्त दरवाज़ा खुला। देखा तो सलीम खड़ा था। अभी अभी इसे बहुत ज़बरदस्त चक्कर आए हैं। मेहरबानी है आपकी डॉक्टर, वाकई आप बहुत फ़र्ज शनास हैं, खिलाफ़े तवक्का सलीम ने तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा और डॉक्टर काशान की जान में जान आई। मरीज़ा को कदरे खामोशी और तन्हाई की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, सलीम ने कहा और कमरे से निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता साइमा की हालत बेहतर होती गई और फिर उसने आंखें खोल दी। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं पागल हो जाऊंगी। डॉक्टर साहब, मैं पागल हो जाऊंगी। क्या आपको मेरी बेचैनी और तकलीफ़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं डॉक्टर साहब? नहीं बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर काशान ने निहायत नरमी से कहा। तो फिर सुनिए, वो बोली और उठकर बेड पर बैठ गई। उसकी नज़रों में खौफ ही खौफ भरा हुआ था। डॉक्टर की तरफ नज़रें गाड़ते हुए वो कहने लगी, बोलिए डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे पागल समझते हैं? वो लोग मुझे मार देना चाहते हैं। गुज़िश्ता 3 रातों से वो मुसलसल ख्वाब में आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। और उफ, वो ढोल, वो मेरी गुड़िया को ढोल बजाने का हुक्म देता है और फिर वो शैतानी गुड़िया उनके हुक्म की तामील में ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाने लगती है। ज़ोर ज़ोर से, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग फटकर बाहर आ जाएगा। और फिर अचानक गुड़िया ढोल बजाना बंद कर देती है और उसके बाद का मंजर ना पूछिए डॉक्टर साहब। डरो नहीं बेटी, मैं मौजूद हूँ। डॉक्टर काशान ने उसके सर पर हाथ फेर कर तसल्ली दी। गुड़िया का सफ़ेद चेहरा एकदम स्याह हो जाता है और फिर वो शैतानी गुड़िया मेरी जानिब बढ़ने लगती है। उसका जिस्म बढ़ने लगता है। फिर वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आ जाती है और अपने खौफनाक और जहरीले पंजों से मेरा जिस्म जकड़ना शुरू कर देती है। उसके हाथ मेरे जिस्म पर सांपों की तरह लिपट जाते हैं। डॉक्टर साहब, वो मुझे मार डालना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बचाइए। उस कमीने जमाल से पीछा छुड़ाइए डॉक्टर साहब। मेरा मशवरा है सलीम कि आप और साइमा कुछ दिनों के लिए कांगू चले जाइए। ज़रूर, मगर डॉक्टर साहब ज़रा ये तो बताइए कि ये चक्कर क्या है? चक्कर? ये अफ्रीका है, अफ्रीका, जिसे तारीक बर-ए-आज़म कहा जाता है। यहाँ ऐसी अजीबोगरीब बातें हैं कि मगरबी साइंस उनकी घर तक नहीं पहुँच सकती। कितनी ही तरह के जादू टोने होते हैं यहाँ। मुझे आपसे साइमा के मुतल्लिक चंद सवालात करने हैं सलीम, अगर आपको नागवार खातिर ना हो। ज़रूर पूछिए, मगर एक अर्ज़ है। जी फरमाइए डॉक्टर साहब।
آپ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جو کچھ آپ پوچھیں گے میں اپنی معلومات کی حد تک اس کا جواب دوں گا اور آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ شاہد سے کبھی ملنے کا اتفاق ہوا ہے آپ کا؟ اتفاق سے ہم کئی بار مل چکے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بس اب مجھے سوال کی ضرورت نہیں، آپ بھی آرام کیجیے اور میں بھی آرام کرتا ہوں۔ ہر سمت رات کی تاریکی ہی تاریکی تھی اور دور کہیں ڈھول بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر کاشان کے کان اسی سمت لگے ہوئے تھے۔ اچانک ڈھول کی تال بدل گئی اور اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ سلیم بیڈ سے لڑک کر فرش پر گر گیا۔ اس کے چہرے پر درد کے گہرے آثار ابھر آئے اور جسم اینٹھنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی آسیبی طاقت نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ کر موڑنا شروع کر دیا ہو، اور جب ڈاکٹر کاشان نے اس کے جسم کو سیدھا کرنا چاہا تو سلیم کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ ڈاکٹر کاشان کو اندیشہ تھا کہ کہیں سائمہ آواز سن کر بیدار نہ ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اپنے مالک کی آواز سن کر سلیم کا ملازم دوڑتا ہوا آیا اور اس کی مدد سے ڈاکٹر کاشان نے سلیم کو اس کے بیڈ پر لٹا دیا۔ اف، ڈاکٹر بتائیے تو صحیح کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے ڈاکٹر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ دورہ تو پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا، ہر سانس ایک اذیت تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی چٹک کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی میرے جسم کو آہنی شکنجے میں جکڑ کر زندگی کی آخری سانس بھی میرے جسم سے نکال لے گا۔ اور ہاں، آپ نے ان شیطانی ڈھولوں کی بھی آواز سنی ہوگی نا؟ اس کی آواز میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا مصیبت ہے؟ خدا را اس کا کوئی علاج کیجیے۔ اور جواب میں ڈاکٹر کاشان نے سلیم کی قمیض اتروائی۔ بتاؤ، تمہیں کہاں پر درد ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے اس کے جسم کو جگہ جگہ سے چھوتے ہوئے پوچھا، مگر سلیم کا جواب ڈاکٹر کاشان کے لیے خاصا حیران کن اور ساتھ ہی ساتھ پریشان کن ثابت ہوا۔ درد تو نہیں ہے، تھکن ضرور ہے، دل دھڑک رہا ہے، سلیم نے جواب دیا۔ پھر کچھ کہنے کے بجائے ڈاکٹر کاشان اس کے جسم کا بغور معائنہ کرنے لگے۔ اس کی پشت کے درمیان اسے 2 سرخ نشان دکھائی دیے۔ غور سے دیکھنے پر وہ ہاتھوں کے نشان لگے، مگر دیکھتے ہی وہ نشان غائب ہو گئے۔ ڈاکٹر کاشان نے اپنے آپ کو خوف کے چنگل میں گرفتار محسوس کیا۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ سلیم نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ فی الحال تو یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے، مگر آپ میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میرے ہمراہ چلیے۔ میرا مطلب ہے آپ اور سائمہ بھی، مگر کچھ نہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شکریہ، اب آپ سو جائیے، میں آپ کو ایک انجیکشن لگائے دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل کو تقویت پہنچے اور آپ پرسکون سو سکیں۔ بہتر ہے ڈاکٹر صاحب، سلیم نے تشکر آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بات اور بھی کہنی ہے، اور وہ یہ کہ سائمہ سے آپ جانے کے بارے میں ذکر نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کاشان برآمدے میں آ کر بیٹھ گئے اور لیمپ کی پراسرار روشنی میں کچھ دیکھنے لگے۔ رات کا آخری پہر ختم ہونے کے قریب تھا اور طلوع سحر کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ انہوں نے لکھنا بند کر کے تمام کاغذوں کو طے کر کے ایک لفافے میں بند کیا اور قاصد کو جگا کر لفافہ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ کانگو کے کمشنر مسٹر شاہد کو پہنچا دو، مگر ہوا کی طرح جانا ہوگا، سمجھے؟ آپ مطمئن رہے جناب۔ پھر وہ سب بھی دوپہر تک کانگو پہنچ گئے۔ سلیم اور سائمہ کو کمرے میں چھوڑ کر ڈاکٹر کاشان شاہد سے باتیں کرنے لگے۔ مسٹر شاہد، سلیم کی زندگی خطرے میں ہے، اسے شدید دورے پڑ چکے ہیں، اس کے اعصاب میں اب مزید قوت برداشت باقی نہیں رہی۔ ادھر خوفناک واقعات نے سائمہ کو بھی خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم انہیں 1 ماہ سکون سے گزارنے کا موقع مل جائے۔ اس عرصے میں امید ہے میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں گا۔ آپ کے خیال میں جمال کی حرکات و سکنات معلوم کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کالے جادو کی مدد سے ان دونوں کو کس طرح اذیتناک طور پر ختم کرنا چاہتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس شیطانی گڑیا نے اسے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی عقل اور اپنی طبی معلومات کی مدد سے ہم کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال سکتے ہیں۔ وہ شیطانی گڑیا اس کی حفاظت کرتی ہے۔ جمال نے 1-2 دفعہ مجھ سے ذکر کیا تھا کہ مقامی لوگوں میں گھل مل کر اس نے بلیک میجک سیکھ لیا ہے اور اسے ڈھول کی مخصوص تال کا راز بھی معلوم ہو گیا ہے۔
پھر ایک روز ایک مقامی سے مجھے یہ اطلاع ملی کہ اس نے جمال کو افریقہ کے ایک جنگلی قبیلے کے روایتی تقریب چانگرو میں دیکھا ہے۔ چانگرو کا یہ سلسلہ سر شام شروع ہو کر رات بھر جاری رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ان قبائلیوں سے بھی 2 ہاتھ ہی آگے بڑھ چکا ہے۔ اس نے شیطانی گڑیا کے رقص کا ایک عجیب و غریب اور نہایت مکروہ بھیانک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ طریقہ اس نے فرعون کے زمانے کے مردہ اجسام کے طریقے کی بنیاد پر ایجاد کیا ہے۔ مغرب والے تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، البتہ انڈیا کے کچھ جنگلی علاقے کے لوگ اس سے ملتے جلتے طریقے کو جانتے ہیں۔ وہ یہ بلیک میجک ایک مچھلی پر کرتے ہیں۔ وہ مچھلی کو ایک عرصے تک بھوکا رکھنے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور وہی حشر اس آدمی کا ہوتا ہے جو اصل میں ان کے عمل کا نشانہ ہوتا ہے، یعنی مچھلی کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی تڑپتا رہتا ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر مچھلی کے 2 ٹکڑے ہوتے ہی اس انسان کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ چانگرو قبیلے نے جمال کے اس نئے طریقے کا نام جوجو رکھا ہے۔ ڈھول کی مخصوص تال ایک مقررہ وقت تک جاری رہتی ہے، اور جب یہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے تو شیطانی گڑیا حرکت میں آ کر ناچنے لگتی ہے۔ تبھی اس سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے۔ او میرے خدایا، ڈاکٹر کاشان بولے، تو کیا ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے؟ کیا تم اسے کسی الزام میں گرفتار نہیں کرا سکتے؟ گرفتار کر بھی لیا تو کیا حاصل ہوگا؟ شیطانی گڑیا کی موجودگی میں ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شاہد نے تفکر آمیز لہجے میں کہا، ہم دونوں بلا اطلاع جمال کے پاس جائیں اور پھر دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ رات شروع ہوئی اور ڈھول کی آوازیں آنے لگیں۔ دوڑو دوڑو اے شیطانو دوڑو، جیسے ڈھول پکار رہی ہوں، اور رفتہ رفتہ آوازیں تیز ہوتی گئیں، یہاں تک کہ کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ ڈھول کی آواز کے ساتھ ساتھ جمال میں خوفناک تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ اس کا چہرہ مکروہ ہو کر کسی جنگلی درندے کی طرح بھیانک نظر آنے لگا۔ اس کے جبڑے خوفناک انداز میں پھیل گئے، نتھنے پھول گئے، اور اس کے حلق سے کسی بھوکے بھیڑیے کی غراہٹ کی آواز نکلنے لگی۔ اوپر اور نیچے کے ہونٹ مڑ گئے، اس کے دانت اور مسوڑے بڑے خوفناک لگ رہے تھے، پھر اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اتنے میں کمشنر شاہد اور ڈاکٹر کاشان ہاتھ میں شیطانی گڑیا پکڑے جمال کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ شیطانی گڑیا کو دیکھ کر چیخنے لگا، یہ گڑیا مجھے دے دو، تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ اس گڑیا کو تو سائمہ کے گھر ہونا چاہیے تھا۔ چانگرو قبیلے سے اب میرا خونی رشتہ ہے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے سلیم اور سائمہ کو اذیتناک طور پر ختم کر سکتا ہوں، اور کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ مجھے شیطانی گڑیا دے دیں تو میں آپ دونوں کی زندگی کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ آپ مجھے پریشان نہ کریں اور یہ شیطانی گڑیا فوراً دے دیں۔ کیا آپ ان خطرناک ڈھول کی تالوں کو نہیں سن رہے جو مجھے بار بار شیطانی گڑیا کے رقص کی دعوت دے رہی ہیں؟ ڈاکٹر کاشان نے گڑیا جمال کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد کا منظر ناقابل یقین حد تک پراسرار اور خوفناک تھا۔ جمال نے شیطانی گڑیا سے کھیلنا شروع کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے شیطانی گڑیا کا جسم پھیلنے اور پھولنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک قدامت گڑیا میں تبدیل ہو گئی، اور آہستہ آہستہ شیطانی گڑیا کے بے جان جسم میں جان آنے لگی۔ چند لمحے تک اس عمل کے جاری رہنے کے بعد شیطانی گڑیا نے آنکھیں کھول دیں، پھر اس کے ہونٹ حرکت میں آ گئے اور آنکھوں کی پتلیاں متحرک ہو گئیں۔ اب وہ ایک جاندار عورت تھی۔ جمال نے ایک زوردار شیطانی قہقہا لگایا، اب تماشا دیکھو جوجو کا کمال، میں شیطانی گڑیا کے ساتھ جو بھی کروں گا اس کا اثر بیک وقت سائمہ اور سلیم پر ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے کسی خونخوار درندے کی طرح شیطانی گڑیا کا جسم بھنبوڑ ڈالا۔ اب میں شیطانی گڑیا کی گردن میں اپنے نوکیلے دانت پیوست کروں گا، اور پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ شیطانی انداز میں گڑیا کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے جو کچھ ہوا اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ گڑیا کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو گئیں۔ اس نے جھپٹ کر جمال کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے بعد شیطانی گڑیا کا آہنی شکنجہ سخت ہوتا چلا گیا۔ گڑیا کے حلق سے کیں کیں کی عجیب و غریب آوازیں بلند ہوئیں، پھر اس نے اپنے تیز اور نوکیلے دانت جمال کی گردن میں گاڑ دیے۔ شاہد نے پلٹ کر ڈاکٹر کاشان کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے خاموشی سے کوئی ورد کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک قیامت خیز دھماکہ ہوا، ڈھول کی آوازیں یکا یک بند ہو گئیں۔ دھماکے کے ساتھ ہی گڑیا کے جسم کے ٹکڑے اڑ گئے۔
قریب ہی جمال کا مردہ جسم پڑا تھا جو اب نیلا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کاشان جو کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ روحانی عامل بھی تھے، انہوں نے شیطانی گڑیا اور جمال کے خاتمے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ساتھ ہی کمشنر شاہد نے بھی سکون کی سانس لی۔